قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وفي عرصة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قیامت کے ایمان بالآخرت کے اندر جو امور داخل ہے یا ایمان بالآخرت جن امور کو شامل ہے ان میں سے ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض بھی ہے۔ اہل حق کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑا حوض، پانی کا مجمع جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے، حوض عطا فرمائے گا، جس سے آپ اپنی امت کے پیاسوں کو سیراب کریں گے، پانی پلائیں گے۔ قیامت کے عرصہ میں، عرصہ کہتے ہیں کھلی جگہ کو، گھروں کے درمیان جو جگہ خالی ہوتی ہے، اوپن پلیس ہوتی ہے، جس میں کوئی مکان تعمیر نہیں کیا ہوتا ہے، اس جگہ کو عرصہ کہتے ہیں۔ یعنی بہت کشادہ جگہ، بہت کشادہ جگہ پہ آپ کا یہ حوض ہوگا۔ عرصات الدار یا عرصۃ الدار کہتے ہیں گھر کے صحن کو، عرصۃ البیت گھر کا صحن جس کی جمع عرصات آتی ہے، یعنی کشادہ جگہ، کھلی جگہ۔ اور قیامت کے عرصات سے مراد وہ جگہ جہاں لوگ حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، مواقف من العرض والحساب اللہ پر پیش کیے جائیں گے، حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوں گے، جہاں کھڑے ہوں گے لوگ، اسی کو عرصات القیامت کہتے ہیں، یعنی مواقف القیامت، قیامت میں ٹھہرنے کی جگہ جو لوگوں کی ہوگی۔ اس کے ایک بڑے حصے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا۔ حوض جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مجمع علماء، جہاں پانی جمع کیا جاتا ہے، جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے یا اکٹھا کیا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، اس کو حوض کہتے ہیں۔ خوارج نے اس کا انکار کیا ہے اور کچھ معتزلہ نے بھی، جبکہ حدیث یا احادیث اس سلسلے میں، حوض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بکثرت آئی ہے، بالتواتر ثابت، متواتر حدیث ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب السنن، جو حاشیہ انہوں نے سنن ابی داؤد پہ چڑھایا ہے، لکھا ہے، اس میں ذکر کیا ہے کہ 40 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حوض کی حدیثیں منقول ہے، اور ان میں کی اکثر حدیثیں، بہت سی حدیثیں یا اکثر حدیثیں صحیحین میں ہیں یا صحیحین میں سے کسی ایک میں۔ اور امام سیوطی نے تو 50 سے زائد حدیث ذکر کی ہے، البدور الصافرہ نام کی ایک کتاب ہے ان کی، اور تمام حدیثوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ حوض کی روایتوں میں، روایت کرنے والوں میں خلفائے راشدین بھی ہیں رضی اللہ عنہ، اور مکثرین من الصحابہ، وہ صحابہ کرام جن سے بکثرت روایات منقول ہے، وہ بھی حوض کی روایت کرنے والے روات میں ہے۔ چنانچہ انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: ان قدر حوضی ما بین ایل الی صنعاء الیمن وان فیہ من الاباریق کعدد نجوم السماء۔ میرے حوض کی مقدار، یعنی میرے حوض کی مسافت، ایلا سے لے کر یمن کے صنعاء تک ہے۔ ایلا جو شام میں ایک شہر ہے، وہاں سے لے کر یمن کے صنعاء تک، یعنی 1 مہینہ اونٹ کی مسافت۔ حالیہ مسافت تقریباً 800 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ اتنا لمبا حوض اور اتنا ہی چوڑا، اتنا لمبا اور اتنا چوڑا، گویا چاروں کنارے اس کے برابر،
اللہ اکبر. اور کہا کہ اس پر جو کوزے ہوں گے، پیالے ہوں گے، جس میں بھر بھر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، جام بھر بھر کے دیں گے. کہا کہ اس پر جو جام رکھے گئے ہوں گے جس سے لوگ پئیں گے، ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کی تعداد جیسی ہوگی. تعداد میں مشابہت ہے کہ عدد نجوم السماء، یا یہ ہے کہ چمک کے اندر. دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ تعداد بھی بہت ہوگی جیسے آسمان کے ستارے جو غیر محسوب ہیں ہمارے لیے، ہم نہیں جانتے کہ ان کی کتنی تعداد ہے. اور اسی طریقے سے وہ پیالے بھی ستارے کے مانند چمکدار ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے سیراب فرمائے. کئی اور حدیثیں بھی ہیں. جندب بن عبداللہ البجری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیحین میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا فرطکم علی الحوض. فرط کہتے ہیں اس شخص کو جو پہلے سے کہیں موجود ہو. گویا میں حوض پر سب سے پہلے سے موجود رہوں گا، گویا استقبال کروں گا تمہارا اپنے حوض پر. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے صحیحین میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حوضی مسیرۃ الشہر، ایک مہینے کی مسافت. اور زمانے میں جو مسافت عام مسافت ہوتی تھی وہ اونٹ سے قطع کی جاتی تھی، تو اس قدر اس کی لمبائی اور چوڑائی تھی. اور کہتے ہیں کہ پانی کی صفت کیا ہوگی؟ کہ ماؤہ ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. اور بعض روایت میں ہے کہ ماؤہ ابیض من الورق، چاندی سے زیادہ چمکیلا ہوگا پانی. کس قدر صاف شفاف ہوگا. یہ تو اس کی رنگت ہوگی. اس پانی کے اندر خوشبو جو ہوگی، آپ نے فرمایا وریحہ اطیب من المسک، اس کی خوشبو مسک کی خوشبو سے، جس کو ہم لوگ اردو میں مشک کہتے ہیں، اس سے زیادہ خوشبودار ہوگی. اور بعض روایت میں ہے احلی من العسل، وہ احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہوگا. تو شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے یا چاندی سے زیادہ سفید، اور مشک سے زیادہ خوشبودار. وَقِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاء، اس پر جو پیالے ہوں گے، آپ خورے ہوں گے، وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہوں گے. کیفیت کیا ہوگی اس پانی پینے کے بعد؟ من شرب منہ لا یظمأ ابدا، جو ایک مرتبہ اس سے پی لے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ ایک مہینے کی مسافت تک پر پھیلا ہوا میرا حوض ہے. وہ زوایاہ سوا، اس کے ہر کنارے، زاویہ کنارے کو کہتے ہیں، اس کا ہر کنارہ برابر ہوگا. گویا ایک مہینے کی مسافت تک لمبا اور ایک مہینے کی مسافت تک چوڑا. اللہ اکبر. وماؤہ ابیض من الورق، اور پانی اس کا چاندی سے بھی زیادہ سفید ہوگا. یہ روایت بھی صحیح کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ بھی یا ان کے علاوہ بھی حوض کے ثبوت میں بہت سی حدیثیں منقول ہے، متواتر ہیں. لہذا حوض پر ایمان ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اس کے ثبوت کا اعتقاد رکھیں. کہا گیا فی عرصۃ القیامہ، قیامت کے میدان. اس کا مطلب یہ کہ صراط، پل صراط پار ہونے سے پہلے، کیونکہ آخری مرحلہ ہوگا پل صراط پار کرنے کا. پل صراط پار کیا، وہ پل جہنم کے اوپر ہے، اور اس کے بعد جب اس کو پار کر گئے تو پھر جنت. لہذا قبل الصراط، پل صراط سے پہلے یہ حوض کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ. فی عرصۃ القیامہ کا ہے، یہ میدان قیامت کے کشادہ اور وسیع عظیم میدان کے اندر ایک کشادہ ارض متسع میں، کشادہ جگہ میں آپ کا یہ حوض ہوگا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب بخاری شریف میں حدیث ہے سہل بن سعد الانصاری رضی اللہ عنہ کی، کہ آپ نے فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا استقبال کروں گا. انی فرطکم علی الحوض من مر علیہ شربا، جو مجھ پر سے، جو میرے پاس سے ہو کر گزرے گا وہ اس میں سے پیے گا، اور جو پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اور کہا کہ کچھ لوگ منڈلا رہے ہوں گے، یا کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، میرے قریب آئیں گے، جنہیں میں پہچان رہا ہوں گا اور وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے. لیکن اسی بیچ میں یحال بینی و بینہم، ہمارے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، دیوار کھڑی کر دی جائے گی، پردہ گرا دیا جائے گا، اور ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا. کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد مرتد ہو گئے. اور بعض روایت میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق آپ نہیں جانتے، ما تدری ما احدثوا بعد ذلک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا احداث کیا تھا، نئی نئی چیزیں، نئے نئے عقائد، عبادات انہوں نے پیدا کر لیے تھے.
تب میں کہوں گا فاقول سحقا سحقا لمن غیر وبدل، دور جاؤ دور جاؤ، پھٹکاریں گے آپ، بھگائیں گے، دور جاؤ، کہ میرے کامل اور مکمل دین کے بعد بھی تم نے اس میں اپنی طبیعت سے ٹاکے لگائے اور اضافے کیے۔ کہا یہ حوض جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے قیامت کے میدان میں یا قیامت کے کشادہ حصے میں، میدان محشر کے ایک کشادہ حصے پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا، المورود، الحوض المورود کہتے ہیں، مورود اسی مفعول وردا سے، جہاں لوگ وارد ہوں گے، اتریں گے، آئیں گے کسی جگہ جانے کو، مدخل دروازے کو بھی مورود کہتے ہیں، اور کسی کی کوئی منزل ہو اس کو بھی مورود کہتے ہیں، گویا کہ وہاں اترنے والے ہوں گے، پینے والے ہوں گے، پانی کی تلاش میں وہاں آئیں گے، وارد ہوں گے، اتریں گے حوض پر لوگ آئیں گے۔ یہ مورود، حوض مورود للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا۔ ایک کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوگا یا اور بھی انبیاء کرام کے لیے حوض ہوں گے؟ تو انشاءاللہ یہ جو عبارت ہے یہاں الحوض المورود للنبی، ظاہری عبارت تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ حوض مورود وہ حوض جس پہ لوگ وارد ہوں گے، مومنین وارد ہوں گے اور پئیں گے، اور ایک مرتبہ پینے کے بعد کبھی پیاسے نہ ہوں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوگا۔ لیکن دوسری کئی حدیثوں میں آیا ہے، اور کئی سندوں سے آنے کی وجہ سے حدیث حسن ہے یا صحیح لغیرہ کے درجے میں ہے۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن او صحیح فرمایا ہے۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ان لکل نبی حوضا ترد علیہ امت، ہر نبی کے لیے حوض ہوگا، ہر نبی کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے حوض ہوگا، جس پر وہ کھڑے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی، اور اپنے مومنین ماننے والوں کو بلا بلا کر کے وہ اس پر پلائیں گے، اور فخر و مباحت کریں گے کہ میرے حوض پر اترنے والوں کی تعداد اتنی ہے اور اتنی اور اتنی، یعنی کثرت تعداد پر فخر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ طَبْعًا، اور میں امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ متبعین میرے ہوں گے، سب سے زیادہ حوض پر بھیڑ ہمارے یہاں ہوگی، سب سے زیادہ لوگ ہمارے حوض سے سیراب ہوں گے۔ تو انشاءاللہ صحیح قول یہ ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے لیے الگ الگ حوض ہوگا، جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، سب کے حوض ہوں گے ان کی تعداد کے اعتبار سے، چھوٹے بڑے ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، لیکن سب سے بڑا حوض اور سب سے عمدہ ترین پانی اور سب سے زیادہ پینے والے اور سیراب ہونے والے جو ہوں گے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحوض الاعظم، وہ ہوگا جس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا ہوگا۔ اور حدیث میں یہ بھی تفصیل آئی ہے کہ صاحب اس حوض کے اندر جنت کی نہر، جو جنت میں نہر کوثر، اس سے 2 پرنالے اس حوض کے اندر بھر بھر کے پانی گرا رہے ہوں گے۔ حوض تو دنیا میں ہوگی زمین پہ، لیکن پانی اس کے اندر جو آ رہا ہوگا وہ جنت کی نہر کوثر سے۔ اللہ اکبر۔ مسلم میں حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے کہ اسی بیچ میں آپ کو اونگ آئی، نیند آئی، اور ایک طرف سر آپ کا مائل ہو گیا۔ جو نیند کی کیفیت ہوتی ہے یا اونگ کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس میں آدمی بات کرتے کرتے اونگنے لگتا ہے اور پھر اس کا سر نیچے کو ڈھلک جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی، سر اٹھایا مسکراتے ہوئے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، کس چیز کی وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو خوش کر رہی ہے؟ ما اضحکک یا رسول اللہ؟ تو آپ نے کہا انزلت علی سورۃ آنفا، ابھی مجھ پر ایک سورت اتری ہے، اور آپ نے اس سورت کی تلاوت فرمائی، اور وہ سورت تھی انا اعطیناک الکوثر۔ پھر آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث حضرت انس کی، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول۔ ہم لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فإنہ نہر وعدنیہ ربی، یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا، جس پہ خیر کثیر ہے، اور وہی میرا حوض ہے، وہی میرا حوض ہے۔ تو جنت میں ہے وہ، اور حوض دنیا میں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے پانی اس میں اترے گا۔ میزابان 2 پرنالے ہوں گے جہاں سے پانی اس حوض کے اندر آ رہا ہوگا دنیا کے اندر۔ تو حوض زمین پر ہوگا اور اترنے والا پانی جنت کی نہر کوثر سے ہوگا۔
وہ حوضی ترد علیہ امتی یوم القیامہ، جس پر میری امت قیامت کے دن وارد ہوگی، اترے گی، اور جس پر پیالے جو ہوں گے وہ ستاروں کی مانند ہوں گے۔ یختلج العبد منہم، کچھ لوگ مٹلا رہے ہوں گے ادھر ادھر اور ان کو روکا جا رہا ہوگا، میں کہوں گا یا رب انہ ہؤلاء امتی یا انہ من امتی، یہ شخص میری امت کا ہے، یہ لوگ تو میری امت کے، ان کو آنے دیا جائے۔ کہا جائے گا ما تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ الحمدللہ۔ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حوض کوثر، اس لیے ہم لوگ بولتے ہیں، عام اصطلاح میں بولتے ہیں حوض کوثر۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں کوثر تو وہ جنتی نہر ہے جس سے اس میں پانی اترے گا، تو اس کو حوض کہا جائے، لیکن بہرحال اس میں پانی چونکہ اسی نہر کوثر سے آئے گا، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سب نبیوں سے، تمام نبیوں سے، رسولوں سے بڑا اور وسیع و عریض حوض عطا فرمائے گا، وہ بھی انشاءاللہ اس میں بھی حوض آپ کوثر کہہ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وفی عرصۃ القیامہ، قیامت کے میدان میں، کشادہ جگہ میں حوض ہوگا المورود، جس پہ لوگ وارد ہوں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا۔ اب بتا دیا کہ لام اگرچہ بظاہر تخصیص کے لیے ہے، لیکن سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جو کئی طرق سے آئی ہے، ثابت ہے کہ یہ حوض تمام نبیوں کے لیے ہوگا، لیکن سب سے بڑا حوض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور سب سے زیادہ پینے والے، اس سے سیراب ہونے والے آپ ہی ہوں گے، کیونکہ آپ کی امت ہی ہوگی، کیونکہ آپ کی امت سب سے زیادہ ہوگی۔ چلیے صاحب، یہ کچھ تفصیل تھی حوض کے تعلق سے۔ صفات بتائی جا رہی ہے جو پہلے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، واحلی من العسل، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ آنیتہ عدد نجوم السماء، اس پر پیالے جو ہوں گے، برتن جو رکھے گئے ہوں گے، آبخوڑے جو ہوں گے، وہ آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ تو تعداد بھی ستاروں کی طرح ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، اور الحمدللہ چمکیلے چمکتے ہوئے پیالے ہوں گے۔ طولہ شہر وعرضہ شہر، ایک مہینے کی مسافت تک وہ نہر لمبا ہوگا حوض، اور ایک مہینے کی چوڑائی کا ہوگا، گویا چاروں کنارے اس کے برابر ہوں گے، جیسا کہ ہم نے حدیث پڑھی عبداللہ بن عمرو بن عاص کی صحیحین کی، وزوایاہ سوا، اس کے چاروں کنارے، چاروں کونے اس کے برابر ہوں گے۔ من یشرب منہ شربتا، جو ایک مرتبہ اس سے پیے گا، لا یظمأ بعدها ابدا، وہ کبھی اس کے بعد نہیں پیے گا، نہیں پی سکے گا، یا وہ پیاسا نہیں ہوگا، لا یظمأ بعدها ابدا، وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ پیاس لگے گی نہیں، جنت میں کوئی کسی کو پیاس نہیں لگے گی، لیکن اس کے باوجود بھی بغیر پیاس کے بھی آدمی چیزیں پیتا رہتا ہے۔ ایک ہوتی ہے پیاس کی شدت، جس میں آدمی کو طلب ہوتا ہے، ایسی کوئی طلب نہیں ہوتی۔ انک لا تجوع فیہا ولا تعری، آدمی کو بھوک اور پیاس جنت میں نہیں لگے گی، لیکن ہر چیز جیسی جو چاہے گا، بغیر بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس کیے ہوئے ہر چیز اس کو ملے گی، اور رنگ برنگے پھل ملیں گے، لحم طیور ملیں گے، اور جو چاہے گا وہ سب ملے گا، مشروبات ملیں گی، شراب ملے گی، جی لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جو چاہیں گے چاہت ہوئی اور وہ چیز حاضر ہو گئی۔ الحمدللہ جعل اللہ وإیاکم من اہل الجنہ۔ تو یہ حوض کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیل تھی جو شیخ الاسلام نے بیان فرمائی، اور اہل حق کا اس پر ایمان ہے، اور یہ بات اجماعی طور پر اہل حق کے یہاں ثابت ہے۔ خوارج نے اور معتزلہ نے، بعض معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ اس کے بعد جب میدان محشر میں حساب و کتاب ہو جائے گا، اس کے بعد حوض سے سیراب کر لیا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ میدان محشر سے اٹھتے ہوئے، میدان محشر میں جمع ہوتے ہوئے ہی حوض کا معاملہ آئے گا، کیونکہ جو جب قبروں سے اٹھیں گے تو پیاسے ہوں گے، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ اور بعض علماء نے، علامہ قرطبی نے کہا کہ شاید 2 مرتبہ حوض ہوگا، 2 مرتبہ پلائے گی۔ ایک مرتبہ جب قبر سے لوگ اٹھیں گے آپ کی امت کے، یا انبیاء اپنی اپنی امتوں کو، ان کو پلائیں گے، اور پھر ایک مرتبہ حساب و کتاب کے بعد پل صراط سے گزرنے سے پہلے۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہما حوضان، الاول قبل الصراط و قبل المیزان، کیونکہ لوگ قبروں سے پیاسے اٹھیں گے، لہذا وہ یہاں آئیں گے، اور دوسرا حوض جنت میں ہوگا۔ بہرحال پہلے ہو یا بعد میں ہو، لیکن اہل علم کا اختلاف ہے کہ حوض میزان سے اور
پہلے ہوگا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، حساب اور میزان کے بعد حوض کوثر سے سیرابی ملے گی علی کل حال، لیکن صراط سے، پل صراط پر گزرنے سے پہلے یہ معاملہ ہوگا۔ آگے فرما رہے ہیں شیخ الاسلام والصراط منصوب علی متن جہنم، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل نصب کیا جائے گا۔ بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں کہ جب حساب ہو ہی گیا، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، تو اس کی کیا ضرورت ہے، اور جس کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے وہ کیوں گرے گا اس میں؟ تو آیات کو آیات سے اور حدیث سے ٹکرانے کی جو اہل بدعت کی عادت ہے، اسی طریقے سے انہوں نے اس کو ٹکرایا ہے، دلائل کا تعارض پیش کیا ہے جو کہ بالکل غلط ہے۔ نص موجود ہے، صحیح حدیثیں موجود ہے، قرآن کی آیت بھی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر کوئی جہنم میں اترے گا، یعنی جہنم کے اوپر جو پل ہے اس سے گزرے گا۔ یہ رب تعالیٰ نے اپنے اوپر حتمی فیصلہ کر رکھا ہے، سب کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، مومنین کو ہم کامیاب کر دیں گے اور ظالموں کو ہم اس کے اندر گرا دیں گے۔ اب کل سے کیا مراد ہے؟ تمام پل صراط سے گزریں گے، کیا مطلب ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کا مومنین گزریں گے، چاہے وہ نیک ہوں یا فاجر ہوں، مومنین کو گزرنا ہے۔ جو دائمی جہنمی نہیں ہے، گنہگار ہے، عصات ہے، فاسق و فاجر ہے، ان کو بھی گزرنا ہے اور خالص مومنوں کو بھی گزرنا ہے۔ باقی جو مشرک ہیں، جہنمی ہے، جن کے لیے جہنم دائمی ہے، ان کے لیے پل صراط نہیں، سب کو اللہ تعالیٰ کہے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، سب جاؤ جہنم کے دروازوں سے، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ایک تعداد متعین کر دی گئی ہوگی، وہ سب کے سب جاؤ جہنم میں، دروازے سے داخل ہو جاؤ، ان کو پل صراط سے گزرنے کی ضرورت نہیں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ جماعت کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں ان کو جہنم کی طرف ہٹایا جائے گا، شدت کے ساتھ، عنف کے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس لیے وہ جو مشرکین دائمی جہنمی ہے وہ پل صراط سے نہیں گزریں گے، مومنین گزریں گے، منافقین گزریں گے، اور جس کا جیسا ایمان ہوگا اور جس نے اسلام کی طرف جتنی پہلے جسے سبقت کی ہوگی، اور جو جس قدر ایمان اور اسلام کے اوپر ثابت قدم رہا ہوگا، اس کی ثبات قدمی اور اس کی استقامت کے اعتبار سے اس کا گزر ہوگا پل صراط سے، اسی تیزی کے ساتھ جس کی تفسیر آ رہی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں والصراط منصوب علی متن جہنم، صراط کہتے ہیں کشادہ راستے کو، الطریق الواضح البین المتسع، کشادہ راستہ، بہت کشادہ راستہ ہوگا جہنم کی پیٹھ پر۔ یہی لفظ صراط کا لغوی معنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اسلام کی شاہراہ، جی شاہراہ جو وسیع و عریض اور سیدھی ہوتی ہے۔ اگرچہ مسلم میں ایک روایت ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو سعید، اب یہ حدیث ابو سعید سے ہی بڑھوی ہے کہ صاحب جانتے ہو کل ومل جسم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدحضہ، مظلہ، پھسلا وہاں ہے، سلپڑی ہے۔ اور اس کے بعد ابو سعید کہتے قال ابو سعید بلغنی ان الصراط احد من السیف وادق من الشعر، یہ خبر مجھے پہنچی ہے کہ وہ پل تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جو حدیث سلسلے میں آئی ہے بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں، ابو سعید خدری کا قول ہے۔ اب اگر ابو سعید خدری کا قول ہے تو ظاہر ہے کہ یہ غیبی بات ہے، حدیث تو ہے موقوف لیکن حکم میں ہوگی مرفوع کے۔ اور امام بیہقی نے کہا کہ نہیں، یہ ابو سعید نہیں ہے، ابو کا لفظ اضافہ ہے یہاں، یہ سعید بن ہلال ہے جو تابعی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ بلغنا، یہ خبر ہمیں پہنچی ہے کہ ان الصراط ادق من الشعر علی بعض الناس، بعض لوگوں کے لیے وہ بال سے زیادہ باریک، بعض لوگوں کے لیے، اور بعض لوگوں کے لیے تو وہ کشادہ وادی کے مانند ہوگی۔ تو بہرحال اگر یہ تابعی کا قول ہے تب تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو مرفوع حدیث میں یہ نہیں ہے۔ اب یہ اختلاف یہ ہے کہ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا قول ہے تو بعض کے لیے ایسا ہوگا، سب کے لیے نہیں، یا پھر اگر تابعی کا قول ہے تو پھر اس قول کی کوئی وقت نہیں۔ والصراط منصوب علی متن جہنم، جہنم کی پیٹھ پر، پشت کے اوپر، یعنی اس کے نیچے جہنم ہے۔
اور کہا کہ وہ جہنم کا سب سے اوپری طبقہ ہے جس میں وسعت مومنین اترے، کیونکہ جو کافر کو اس پر سے گزرنا نہیں ہے، مومنوں کو گزرنا ہے۔ تو جو مومن ہے، گنہگار ہیں، ان کو جہنم میں جانا ہے کچھ وقت کے لیے، یا منافقین امت ہیں، اب وہ نفاق اعتقادی لے کے مرے تب تو پھر وہ مشرکین ہی میں داخل ہے، لیکن نفاق عملی کے شکار رہے یہ، اور اسی طریقے سے معاصی کبائر کے مرتکب ہوئے، اور ان کے حق میں فیصلہ ہے کہ وہ یا تو اللہ معاف کر دے تو پاٹ کر جائیں گے، یا اگر فیصلہ یہ ہے کہ نہیں وہ کچھ دنوں کے لیے ان کو جہنم میں سزا دی جائے گی، پھر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، تو وہ جہنم کے سب سے اوپری طبقے میں ہوں گے اور وہ گریں گے اس کے اوپر، پل کے اوپر سے۔ باقی اور جو دوسرے مشرکین ہیں جن کے لیے دائمی فیصلہ ہے جہنم میں جانے کا، وہ تو پھر جہنم کے دروازوں سے دھکے دے کر داخل کر دیے جائیں گے، ان کو پل صراط سے گزرنا نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ وہو الجسر، کہتے ہیں یہ صراط جو ہے، جو جہنم کی پشت کے اوپر نصب کیا گیا ہے، منصوب مفعول ہے، جو نصب کیا گیا ہے، لگایا گیا ہے جہنم کی پیٹھ پر، هو الجسر، کہتے ہیں صراط کا مطلب کیا ہے؟ الجسر الذی بین الجنت والنار، جنت اور جہنم کے درمیان وہ پل ہے، بس اسی پل کو پار کیا، اس کھائی کو پار کیا، اور اس کے بعد جنت میں چلے گئے۔ ایک قنطرہ اور ہے، اس کے آگے ایک قنطرہ ہے، چھوٹا سا ایک پل ہے جو آخر چھوٹی سی نہر کے اوپر جو راستہ ہوتا ہے، وہاں ایک قنطرہ کا ذکر ہے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ قنطرہ ایک الگ مستقل پل ہے، چھوٹا پل ہے، یا اسی صراط کا تتمہ ہے، بقیہ حصہ ہے تھوڑا۔ دیکھتے ہوں گے کبھی ندی کے اوپر سے گزرے ہوں گے تو پل ہوتا ہے جو پانی کے بہاؤ تک ہوتا ہے، مین پل، اور اس کے بعد بھی آدھا کلومیٹر پہلے سے ہوتا ہے، آدھا کلومیٹر بعد تک ہوتا ہے وہ، تو یا تو ہو سکتا ہے کہ تتمہ ہو وہ جسر جو آگے آئے گا جس کو قنطرہ کہا گیا ہے، یا پھر وہ ایک الگ مستقل پل ہوگا چھوٹا، جو بھی کیفیت ہو۔ کہا کہ یہ صراط جو جہنم کے پشت پہ لگایا جائے گا، یہ جسر ہے، پل ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ یمر الناس علیہ علی قدر اعمالہم، لوگ گزریں گے مراد سے مومنین، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، علی قدر اعمالہم، اپنے اعمال کے حساب سے، جن کا جیسا عمل ہوگا اپنے عمل کے اعتبار سے، اور یہ روانی جو ہوگی، تیزی جو گزرنے کی ہوگی، وہ دین کی طرف سبقت کرنے، دین پر عمل کرنے میں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ وسارعوا الی مغفرۃ، یہ جس قدر اللہ کے دین کی طرف سبقت کرنے والا اب بلا تردد دین کو قبول کرنے والا ہوگا، اور جو جس قدر صراط معنوی اسلام کے اوپر گامزن رہا ہوگا دنیا میں، وہ اسی قدر جسر حسی پر، ظاہری پل کے اوپر، جو پل صراط جس کو کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر سے وہ گزرے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جہنم کی پشت کے اوپر صراط نصب کیا جائے گا، مومنین جماعت در جماعت مختلف حصوں میں اس پر گزارے جائیں گے، یا گزریں گے مومنین جماعتوں کی شکل میں، تو کوئی بجلی کی مانند گزرے گا، کہیں پر ہے کہ صاحب کا لمح البصر، پلک جھپکنے کے انداز سے گزرے گا، جو بجلی کی رفتار سے بھی تیز ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا کی مانند، کیونکہ اس زمانے میں بھی ہوا بہت تیز چلنے والی ہوتی ہے، آج بھی ہوا بہت تیز چلتی ہے، اب اس کی اسپیڈ کیا ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، یہ آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، آپ کے بعض لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ سنتے ہیں کہ 50 کلومیٹر کی رفتار سے چلے گی، تو 80 کلومیٹر کی رفتار سے چلے گی، تو 100 کلومیٹر کی، یا ممکن ہے کہ 150 حد سے حد 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہو۔ اب تو ٹرینیں بھی 300 400 کلومیٹر کی تیزی سے چلتی ہے، ہوائی جہاز 800 کلومیٹر، ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں چونکہ یہ چیزیں نہیں تھی بہرحال، تو ہوا، لیکن وہ اتنی تیز نہیں ہوتی جتنی کہ بجلی۔ تو اس سے پہلے آیا کہ پہلے تو حدیث ہے کہ کلمح البصر، پلک جھپکتے ہوئے، جو بجلی سے بھی تیز ہے، اس کے بعد بجلی کی رفتار، اور اس کے بعد تیز ہوا کی مانند، کہا ثم کمر الطیر، پرندے کی طرح جو تیز پرندہ اڑتا ہے، اور خاص کر کے عقاب، واشد الرجال، اور کہا کہ تیز دوڑنے والے انسان کی طریقے سے، یہاں تک کہ ایک شخص آئے گا جو چل نہیں سک رہا ہوگا، تو وہ سرین کے بل گھسٹ کر، ہپ کے اوپر، چوتر کے اوپر گھسٹتا ہوا جیسے آدمی چلتا ہے، اس طریقے سے وہ چلے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نعوذ باللہ من ذلک، اللہم صلی اللہم صلی۔ وفی حافتیہ کلالیب، اور اس کے دونوں کنارے میں کلالیب ہوں گے، کلوب کی جمع ہے۔ یہ کلوب جو ہے، یہ لوہا دیکھا ہوگا کہ بڑا بڑا لوہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس کا اوپری حصہ ایسے ترچھا ٹیڑھا ہوتا ہے، نوکیلا، جس کے اندر گوشت کو گانتھتے ہیں، پیوست کرتے ہیں، نوک اس کے اندر
اور اس کے بعد اس کو ایسے تندور میں کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ وہ بھنتا رہے. تندوری چکن یا تندوری ران چکن وغیرہ کی یا مٹن وغیرہ کی دیکھا ہوگا تو اس کے اندر لوہے کے بڑے بڑے سیخ اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں، کانٹے جو نوکیلے ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کو پیوست کر دیا اور ایسے ٹانگ دیا. یہی ہے کلوب. تو وہ دونوں کنارے ہوں گے اس پل کے، اور یہ معمور ہوں گے. ان کو حکم ہوگا کہ کس کو لینا ہے، کس کو کھینچنا ہے اور جہنم میں ڈال دینا ہے. یعنی یہ سب گویا کہ پہلے سے طے شدہ معاملہ ہے. معمورہ کا معلقہ معمورہ، یہ جو کلالیب ہوں گے کانٹے، یہ سب اس میں اندر لگے ہوں گے، کنارے کنارے لٹکے ہوں گے، اور ان کو حکم دیا گیا ہوگا کہ کس کو لینا ہے اور کس کو جہنم میں گرا دینا ہے. بےاخذ من امیرت بےاخذ ہی، جس کو لینے کا حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کو لے گا، وہ اس کو ڈال دے گا. نعوذ باللہ من ذلک، اللہم احفظنا. فمخدوش الناجد، کچھ لوگ ہوگا جو زخم خوردہ ہو کر، جس کا جسم اس سے نچھڑ جائے گا، زخمی ہو جائے گا، لیکن کسی طریقہ سے زخمی ہوتا ہو، کانٹا چبھتا چبھاتا وہ پار کر جائے گا. اور کچھ لوگ ہوگا جو اس کے اندر، کچھ لوگ ہوں گے جو گر جائیں گے اس کے اندر. نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ. اللہم صلی اللہم صلی. بہرحال کہتے ہیں شیخ الاسلام کہ یمر الناس علیہ، لوگ اس پر سے گزریں گے علی قدر اعمالہم، اپنے اعمال کے اندازے سے. چنانچہ فمنہم من یمر کلمح البصر، کوئی گزرے گا اس کے اوپر پلک جھپکنے کی طرح. ومنہم من یمر کالبرق، اور کوئی گزرے گا اس کے اوپر بجلی کی طرح. ومنہم من یمر کالریح، اور کوئی گزرے گا ہوا کی مانند. ومنہم من یمر کالفرس، اور کوئی گزرے گا کالفرس الجواد، تیز گھوڑے کی مانند. ومنہم من یمر کرکاب الابل، اونٹ کا قافلہ جیسے چلتا ہے، تیز اونٹ میں چلتا ہے ریت ریگستانوں میں، اس طریقے سے گزرے گا. ومنہم من یعدو عدوا، اور کوئی بہت تیز سرعت کے ساتھ جو پاؤں پہ دوڑ لگانے والا دوڑ لگاتا ہے، اس طریقے سے دوڑ لگاتا ہوا گزرے گا. ومنہم من یمشی مشیا، کوئی چل کر کے گزرے گا جو عام چال ہوتی. ومنہم من یزحف زحفا، اور کوئی زحف کرے گا، یہی سرین کے بل گھسٹ کر کے چلے گا. سینہ آگے ہوگا اور ہاتھ ایسے رکھ کر کے جو لوگ سرین کے اوپر بل چلتے ہیں، گھٹنے کے بل اور ہاتھ کے بل جو چلتے ہیں وہ ایک الگ چال ہوتی ہے، اس کو حبون کہتے ہیں، اور زحفر کہتے ہیں سرین کے بل چلنے کو، والعیاذ باللہ. ومنہم من یخطف، اور کچھ لوگ ہوگے جو اچک لیے جائیں گے. وہی کلالیب جو ہوگا کانٹے لوہے کے نوکیلے، اس کو پکڑیں گے اور جہنم میں گرا دیں گے. ویلقیٰ فی جہنم. فإن الجسر علیہ کلالیب، پل کے اوپر دونوں طرف کلالیب لٹکائے گئے ہوں گے. تخطف الناس بأعمالہم، جو لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے اچک لے گے، انتہائی تیزی کے ساتھ لینے کو خطفہ کہتے ہیں. فمن مر علی الصراط دخل الجنہ، جو پل صراط سے پار کر گیا، جو پل پار کر گیا، اللہ اکبر، فقد نجا، وہ نجات پا گیا، دخل الجنہ و جنت الاخرہ. اللہم صلی اللہم صلی اللہم یسر العبور علی الصراط، اللہ صراط کو پار کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما. فمن مر علی الصراط، جو پل پار کر گیا، دخل الجنہ و جنت الاخرہ. کہتے ہیں شیخ الاسلام فإذا عبروا علیہ، جب پل صراط خیر سے پار کر گئے، جن کو گرنا تھا وہ گر گئے، جن ظالموں کو گرنا تھا وہ گر گئے، تو اب جو نجات پا گئے مومنین کہ اب ان کو جنت میں جانا ہے، تو جنت میں جانے سے پہلے وقفوا علی قنطرۃ بین الجنت والنار، وہ ٹھہر جائیں گے ایک قنطرہ پر، ایک پل کے اوپر، جو چھوٹا پل ہوگا بڑے پل کے مقابلے میں، صراط کے مقابلے میں. یہ بھی جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا، گویا کہ لگتا ہے کہ تتمہ ہے، ابھی اس کا تتمہ ہے، بڑے پل کا تتمہ ہے. یا چلیے ایک مستقل پل ہے جو بھی کیفیت ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہاں روکے جائیں گے. اب حساب کتاب تو میدان محشر میں ہو چکا ہے، قصاص اور بدلے تو بڑے بڑے لیے جا چکے ہیں، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِم مِّن بَعْضٍ، بعض کو بعض سے بدلہ دیا جائے گا. اب اس سے پہلے ایک حدیث ہے سامنے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بخاری کی حدیث ہے، جو ہمارے سامنے پڑھتے کہ مومنین جہنم سے نکل جائیں گے. جو مومنین ہوں گے وہ پل صراط سے پار کر جائیں گے. جو مومنین میں منافقین ہوں گے، گنہگار ہوں گے، کبائر کے مرتکب ہوں گے، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ گر جائے گے جہنم میں. باقی جن کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ ہے، وہ زخم خوردہ بھی صحیح نجات پا جائیں گے. اب باقی جو اہل ایمان خلص ہوں گے، اور جن کا جیسا عقیدہ اور عمل ہوگا اور جیسی ان کی پیش رفت ہوگی اعمال کے اندر، اس کے حساب سے وہ اپنی ان کی تیزی ہوگی، جو تفصیل آپ نے سماعت کی. تو کہا جا رہا ہے فَيُحْبَسُونَ عَلَىٰ قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، تو ابھی جنت اور جہنم
کے درمیان ایک قنطرہ اور بھی چھوٹا پل ہوگا جس کو ان کو عبور کرنا ہے۔ تو جو کچھ مظالم دنیا کے اندر ہوں گے ایک دوسرے پر، جس سے کینہ کپٹ دل میں پیدا ہو گیا ہوگا، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ بھی ایک دوسرے کو معاف صاف کر دو تاکہ وہ کینے جو سینے میں موجود ہیں وہ نکل جائے۔ تو جو ایک دوسرے پر مظالم ہوں گے ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کے درمیان دنیا کے اندر ہوئے ہوں گے، اور خاص کر کے وہ دل کے اندر جو کینہ اور حسد و عداوت کا باعث بنا ہوگا، جو اعمال دنیا کے اندر یا جو باتیں یا جو مظالم کینہ پروری کا سبب بنے ہوں گے، ان کو سینوں سے نکالا جائے گا۔ حتی اذا حذبوا ونقوا، جب قلب کا تزکیہ تصفیہ ہو جائے گا، سب کے دلوں سے کینہ نکال دیا جائے گا۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، ہم ان کے سینوں سے کینہ نکال دیں گے، تب اس کے بعد اذن لہم بدخول الجنہ یا فی دخول الجنہ، اللہ اکبر، پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ اور جب جیسے ہی دروازہ کھلے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام داخل ہوں گے، اور امت میں سب سے پہلی امت محمدی داخل ہوں گی، تفصیل آگے آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے دروازہ کھلے گا، سب نکل گئے ہیں۔ جو چھوٹے مظالم تھے جو باعث کینہ کپٹ تھے، وہ سب سے قلب کو صاف کر دیا گیا ہے۔ اب جنت میں جانے کی باری ہے، لیکن جنت کا دروازہ بند ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں جنت کے دروازے کھولنے کی، جنت کا دروازہ کھل رہا ہے، آپ داخل ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے، پھر انبیاء داخل ہوں گے، پھر امتیں داخل ہوں گی، سب سے پہلے آپ کی امت داخل ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ جب مومن جنت میں جائے گا تو اس کو اس کا گھر دکھانے کے لیے وہاں فرشتے نہیں ہوں گے۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں، اپنی اپنی منزل میں، اپنے اپنے مکان میں ایسے آسانی سے پہنچ جائے گا، بلکہ اس سے زیادہ آسانی سے پہنچ جائے گا اپنی اپنی منزل میں، اللہ اکبر، جتنا کہ وہ دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا تھا۔ آپ اپنے شہر کے اندر یا آپ اپنے محلے کے اندر جس طریقے سے اپنے مکان کو پہچانتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں بھی آپ اپنے مکان پر پہنچ جاتے ہیں، کہ اس سے زیادہ انسان کی رہنمائی کی جائے گی، یا انسان کو علم حاصل ہوگا کہ وہ ٹھیک اپنے ہی مکان پر جا کر کے ٹھہرے گا۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، کہا فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ پہ محمد کی جان ہے، لأحدہم اہدی بمنزلہ فی الجنہ منہ، آدمی اپنے جنت میں اپنے گھر کی رہنمائی اس کو اس سے زیادہ حاصل ہوگی جتنا کہ دنیا میں وہ اپنے گھر کو جانتا ہے، اس سے زیادہ وہ اپنے گھر کو پہچان رہا ہوگا، اور سیدھے وہ وہی پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال کہہ رہے تھے فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ، جب صراط کو پار کر جائیں گے، وَقَفُوا عَلَىٰ قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، تو جنت اور جہنم کے درمیان قنطرہ پر ٹھہریں گے، فَيُخْتَصُّ لِبَعْضِهِم مِّن بَعْضٍ، یعنی ہر شخص کو ایک دوسرے سے حق دلا دیا جائے گا، معافی صافی ہو جائے گی۔ اس کے بعد فَإِذَا حُذِّبُوا وَنُقُّوا، جب قلب صاف کر دیا جائے گا، دل سے کینہ کپٹ دھو دیا جائے گا، أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، تو انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی، غل اور حقد اور حسد کے نکالے جانے کے بعد۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ جَعَلَنِ اللَّهُ وَإِيَّاكُم مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ وَنَقِفُ عَلَىٰ هَٰذَا، یہیں ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ مزید جنت کا دروازہ کھلوایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، اور سب سے پہلے جنت میں آپ داخل ہوں گے، پھر امتوں میں آپ کی امت داخل ہوگی، اور اس میں شفاعتیں ہوں گی۔ وہ گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔